بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک بھکاری کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بھکاری بھیک مانگنے آیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامک واقعات آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو ایک مرتبہ ایک ہٹا کٹا اور صحت مند بھکاری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور گر گرا کر آپ سے بھیک مانگنے لگا۔ وہ بھکاری کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ بھیک عطا کر دے، آپ مجھے کھانا یا پیسہ دے دے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، یعنی کہ تو کون سا ہنر جانتا ہے، تجھ کو کون سا کام آتا ہے۔ تو وہ بھکاری کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی کام نہیں آتا ہے، مجھے صرف بھیک مانگنے آتا ہے، کیونکہ میں ایک پیدائشی بھکاری ہوں۔ میرا باپ بھی بھکاری تھا اور میرا دادا بھی بھیک مانگتا تھا، اس لیے میں بھی بھیک مانگنے لگا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہارے پاس میں کوئی سامان موجود ہے، یعنی کہ تمہارے گھر میں کوئی سامان موجود ہے؟ تو اس پر وہ بھکاری کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے جس کو میں آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھکاری سے فرمایا، اے شخص، تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر دونوں چیزیں یعنی وہ کمبل اور پیالہ میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بھکاری اٹھا اور اپنے گھر سے دونوں چیزیں لے کر پھر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور ان دونوں چیزوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اور پیالہ لے کر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میرے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو ان کو خریدنا چاہتا ہے؟ تو اس پر مجمع میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مجمع کی طرف دیکھ کر 2-3 بار فرمایا کہ اے لوگو، آپ میں سے کوئی ہے جو ان دونوں چیزوں کو 1 درہم سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہے گا؟ تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کی 2 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ میں 2 درہم میں اس کمبل اور پیالے کو خریدتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ کمبل اور پیالہ اس دوسرے شخص کو بیچ دیے۔ پھر آپ نے وہ دونوں درہم اس بھکاری کو دے دیے اور فرمایا، اے شخص، ان میں سے 1 درہم کا تم اناج خرید لو اور اپنے گھر میں ڈال دو، اور دوسری درہم سے تم ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس پھر سے آؤ۔ تو اس بھکاری نے ایسا ہی کیا، 1 درہم کا اناج خریدا اور اپنے گھر میں ڈال دیا، اور دوسری درہم سے ایک کلہاڑی خریدی، اور پھر وہ سیدھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کلہاڑی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی لی اور اس میں اپنے مبارک ہاتھ سے دستہ ڈالا اور اس بھکاری کے لیے دعا فرمائی، اور پھر وہ کلہاڑی واپس اس بھکاری کو دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا، اے شخص، اب تم جنگل میں جاؤ اور جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور پھر اسے بازار میں جا کر بیچ دو، اور 15 دن تک تم ایسے ہی کام کرتے رہو، اور جب 15 دن ہو جائے تو اس کے بعد پھر سے میرے پاس آنا۔ اس کے بعد وہ بھکاری اس کلہاڑی کو لے کر سیدھا جنگل گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا، اور پھر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے لگا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے 15 دن بیت گئے۔ 15 دنوں کے بعد وہ بھکاری پھر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بھکاری کے پاس
کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 10 درہم بھی بچے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ محنت تمہارے لیے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالی محنت کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالی ایسے شخص کے مال میں خوب برکت عطا کرتا ہے جو محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بھکاری نے کبھی بھیک نہیں مانگی اور محنت مزدوری سے کام کرتا رہا۔